تلاوت کی ان کا بھی ترجمہ یہی ہے، والفجر، اللہ نے فرمایا فجر کی قسم، یا اللہ یہ کون سی فجر ہے؟ ہر فجر کا خالق و مالک تو خود ہے۔ تو فرمایا اس فجر سے مراد، حضور نبی کریم نے فرمایا 10 ذوالحج کی فجر ہے۔ آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، عشر کا معنی ہوتا ہے 10، لیالن لیلتن کی جمع ہے، لیلہ میں نے رات، اور لیالن عشرٍ 10 راتیں۔ تو حضور نے فرمایا ان 10 راتوں سے مراد یہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی 10 راتیں ہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، مجھے جفت کی قسم، مجھے طاق کی قسم، یا اللہ یہ طاق کیا ہے؟ فرمایا والوتر، طاق سے مراد یوم عرفہ 9 ذوالحج کا دن ہے۔ والشفع، اور مجھے جفت کی قسم، جفت سے مراد یوم نار یعنی قربانی والا دن ہے۔ تو پتہ چلا کہ مختلف آیات طیبات میں اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ذہن میں پیدا ہونا قدرتی بات ہے کہ یا اللہ سارے دنوں کا مالک و خالق تو ہے، تو ان دنوں کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ اے الہ العالمین، سال کے سارے دنوں کا خالق تو ہے، مالک تو ہے، 12 مہینے تیرے، ہر دن تیرا۔ یا الہ العالمین، ان تمام دنوں میں سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مہینہ کسی اور خدا کا، استغفر اللہ، یا فلاں تاریخ یا فلاں دن کسی اور خدا کا، جب خالق کائنات تو ہے، مالک کائنات تو ہے، ہر دن کا مالک و خالق تو ہے، تو یا اللہ پھر ان 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی جو فضیلت بیان فرمائی، علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دن تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کی اللہ کی بارگاہ میں فضیلت اس لیے ہے کہ ان کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو گئی ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جن دنوں کی نسبت ہو جائے وہ دن عام دن نہیں رہتے، وہ ایام اللہ، یہ لفظ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اللہ کے دن، اللہ کے دن، وَأَيَّامِ اللَّهِ، یا اللہ تیرے دن، تیرے تو سارے دن ہیں۔ فرمایا علماء نے کہ جو ایام اللہ، اللہ کے دن ہیں، ان اللہ کے دنوں سے مراد بھی وہ دن ہیں جن دنوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ ان دنوں کی نسبت ان ہستیوں کی طرف ہے جس ہستی نے خدا کی ساری خدائی میں خدا کا واحد نام لینے والی وہ ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پہلے کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بعد کا ہے، نمرود پہلے ہوا، فرعون بعد میں ہوا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو نمرود کے جو درباری نجومی تھے انہوں نے حساب لگا کے نمرود کو بتایا کہ اپنا حساب کتاب جمع کر لو، یہ سال جو چڑھا ہے اس سال میں ایک ایسا بچہ تیری مملکت میں پیدا ہوگا، ہمارے ستارے یہ کہتے ہیں، ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ اس سال ایک ایسا بچہ آئے گا جو تیری مملکت اور حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا، اس کو برباد کر دے گا اور ایک نیا دین لے کے آئے گا۔ نمرود نے بھی فرعون کی طرح حکم دیا، لیکن فرعون نے زیادہ بچوں کا قاتل وہ ہے، نمرود بھی کوئی کم نہیں۔ نمرود چونکہ پہلے تھا، اس نے پہلا حکم تو یہ دیا کہ پورا سال میری مملکت میں کوئی خامد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اس سال جتنی عورتیں میرے ملک میں حاملہ ہیں جوں جوں ان کا بچہ پیدا ہوتا جائے، اس نے باقاعدہ ایک فورس تیار کی، ایک باقاعدہ پولیس تیار کی، ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ گھر گھر جا کے پتہ کرو اس سال جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوگا وہ زندہ نہیں رہے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، آپ کے بارے میں مفسرین اور مورخین فرماتے ہیں کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا عمل عام لوگوں پہ زہر نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بھی ایسی جسامت رکھتی تھیں کہ عام لوگوں کو پتہ کوئی نہیں چلا، لیکن جب حضرت ابراہیم کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا، آپ کو محسوس ہوا تو آپ آبادی سے باہر دور نکل گئیں، جنگل کے اندر چلی گئیں، وہاں غار میں تشریف لے گئیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ والدہ ڈر رہی ہیں کہ کہیں نمرود کو پتہ نہ چل جائے، اگر نمرود کو پتہ چل گیا میرے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔
اور فوراً بچے کے پیدا ہونے کے بعد بچے کو اللہ کے حوالے کیا اور تن تنہا غار میں نو مولود اس بچے کو چھوڑ کے زچہ واپس آبادی میں اس لیے آ گئی تاکہ دنیا کو شک نہ پڑ جائے کہ کس وجہ سے ابراہیم کی ماں گئی ہے۔ فوراً آبادی میں آ گئیں اور دن میں کچھ وقت مقرر کیا ہوا تھا، وقفے وقفے سے جاتی تھیں، بچے کو دودھ پلاتی تھیں۔ دودھ پلانے کی عمر تک حضرت ابراہیم غار کے اندر اسی طرح والدہ ڈیوٹی دیتی رہی اور آپ پلتے رہے، بڑے ہوتے رہے۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اس طرح غار کے اندر آپ کی پرورش ہوئی، حتیٰ کہ مورخین لکھتے ہیں کہ 15 سال تک بعد میں بھی دودھ پینے کی عمر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا غار کے اندر ہی بندوبست کر دیا تھا۔ 15 سال کی عمر تک آپ غار کے اندر رہے۔ 15 سال کے بعد آپ باہر نکلے، رات کا وقت تھا، ستاروں پہ نظر گئی، اپنی قوم کی نفسیات کو جھنجھوڑنے کے لیے جملہ بولا۔ فوج تو آپ کے ساتھ تھی کوئی نہیں کہ لڑائی کرتے، آپ نے نفسیات کو ہی جھنجھوڑنا تھا، اپنی قوم کی رہنمائی کرنی تھی۔ جب ستاروں کی طرف نظر گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ستارے، ان کو پوجنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہے، یہ تو ستارے غروب ہو جانے والے ہیں، جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر گزری تو چاند نظر آیا آسمان پہ، جب چاند پہ نظر گئی فلما رأى القمر بازغا، اللہ کے قرآن نے سارا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا میری قوم کہتی ہے کہ یہ میرا رب ہے۔ جب چاند غروب ہو گیا تو فرمایا کہ جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تھوڑا وقت گزرا تو دن چڑھ گیا، جب سورج نکلا سورج پہ نظر پڑی، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، جب سورج کی طرف دیکھا تو فرمایا کیا یہ میرا رب ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کوئی اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہے، حضرت ابراہیم اپنی قوم کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ اور جب سورج زوال پذیر ہو گیا تو فرمایا جو زوال پذیر ہو جائے میں اس کو پسند نہیں کرتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم آپ کے چچا جان آپ کے چچا آذر نے آپ کو بت بنا کے دیے۔ یہ تجارت ہوتی تھی بت کو بنانا، اس کی تعریف کرنی، آبادی میں لوگوں میں انسانوں میں اس خدا کی تعریف کرنی کہ یہ خدا یہ کام کر سکتا ہے، اس کے دام لگانے، اس کو بیچنا، یہ ایک کاروبار تھا۔ بت بنایا چاچا نے، کچھ لوگوں نے یہاں پر قرآن مجید کے ساتھ میں لفظ ابن سے مراد والد لیا ہے، لیکن والد نہیں ہے، کیونکہ کملی والے نے فرمایا ہے کہ میرا نور پاک جسم اور پاک رحموں سے ہوتا ہوا میرے تک آیا ہے۔ اور حضرت آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے لے کر حضرت آدم تک آپ کے جتنے بھی آبا ہیں، جتنے بھی مائیں ہیں، جتنے بھی والدہ ہیں، جتنے بھی والد ہیں، وہ سارے شرک سے پاک تھے۔ تو اس سے مراد آپ کا ابا نہیں ہے، آپ کے والد محترم نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد آپ کا چچا ہے، کیونکہ عربی والے چاچے کے لیے بھی ابن کا لفظ بولتے ہیں۔ تو اس لیے چاچا نے کہا کہ یہ جاؤ بت فروخت کراؤ۔ بت کو لے گئے لوگوں میں، انسانوں میں جا کے بتایا کہ اے لوگوں، یہ وہ خدا ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جو لینا چاہے میں بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ دوسرے سارے لوگ اپنے اپنے خدا بیچ کے آئے، ابراہیم خدا واپس لے کے آئے۔ چاچا پوچھتا ہے کہ دوسرے تو سارے بیچ آئے، تم واپس لے آئے ہو؟ لیکن نہیں، 2 دنوں بعد پتہ چلا چاچے کو کہ باقی لوگ تو اپنے خداؤں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ خدا لے جاؤ یہ دولت والا ہے، یہ خدا لے جاؤ یہ بارش برسانے والا ہے، یہ خدا لے جاؤ یہ بیٹے دینے والا ہے، یہ خدا لے جاؤ یہ اقتدار عزت شہرت دولت دینے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم جب خدا کو لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، بجائے تعریف کرنے کے الٹا اس کے عیب گنواتے ہیں۔ اس طرح کون خریدے گا تیرے بھتیجے کا خدا؟ جب آذر کو پتہ چلا تو وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑا ناراض ہوئے، لیکن آپ نے اپنے چاچے کو فرمایا چاچا جو باتیں میں کرتا ہوں بتاؤ وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ میری باتیں درست ہیں، یہ نہ بول۔ اگلے دن کیا ہوا کہ بت کے گلے میں رسی ڈالی، اس کو گھسیٹتے گھسیٹتے لے گئے۔
فرمایا وہ خدا لے لو جو مجھ سے اپنا آپ بھی چھڑا نہیں سکتا۔ حضرات محترم مقصد صرف یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ ایسے جملے بولے جائیں جس سے دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں، نفسیات کو کچوکے لگیں، اور نفسیات قوم کی نفسیات کو جھنجھوڑنا مقصد تھا۔ اس لیے ایسے ایسے جملے، آپ کوئی مزاحیہ جملے نہیں کہتے تھے، صرف نفسیات کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ جملے کہتے تھے۔ کچھ دن گزرے تو ان کا سال میں ایک دن کا میلہ ہوتا تھا، وہ ساری قوم باہر چلی جاتی تھی میلے میں، وہاں جا کے عیش و عشرت کرتی تھی، شرابیں پیتی تھی، سارے غلط کام کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم کے پاس سے گزرے تو کہا کہ آپ بھی میلے میں آ جاؤ۔ آپ نے ستاروں کی طرف دیکھ کے کہا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ وہ قوم ستارہ پرست اور ستارہ شناس تھی، وہ یہ سمجھتی تھی کہ ستارے کو دیکھ کر اگر اس نے کہا ہے کہ میں بیمار ہوں تو ستارہ جو بیماری بتاتا ہے وہ عام بیماری نہیں ہوتی، وہ وبا ہوتی ہے جو پھیل جاتی ہے، جان لیوا ہوتی ہے۔ وہ ڈر کے مارے آپ کو چھوڑ کے بھاگے میلے کی طرف۔ جب ساری قوم میلے کی طرف چلی گئی تو آپ عبادت خانے کی طرف چلے گئے۔ ہاتھوں میں کلاڑا ہے، جتنے بت پڑے تھے، کسی کے جناب بازو کاٹے، کسی کی ٹانگیں کاٹی، کسی کی آنکھیں نکالی، کسی کا ناک کاٹا، کسی کے کان کاٹے، سب کو تراش خراش کر کے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ اس قوم کا یہ وتیرہ تھا، جب میلے سے فارغ ہوتے تو عبادت خانے میں آتے۔ جب میلے سے فارغ ہو کے ساری قوم عبادت خانے میں آئی تو دیکھا کہ بت سارے ٹوٹے پڑے ہیں۔ پوچھا یہ کون کر سکتا ہے؟ وہ لوگوں نے کہا ایک ہی بندہ ہے جو کافی دنوں سے ہمارے خداؤں کے خلاف بولتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، آؤ اس سے پوچھتے ہیں۔ ساری قوم آپ کی طرف آ گئی اور آ کے کہتی کیا ہے، چاہے جھوٹے خدا تھے لیکن ادب دیکھو کتنا تھا۔ جو بولتے ہیں وہ لفظ قرآن نے بیان کیا۔ قوم آئی ابراہیم کے پاس، کہتی ہے انتا فعلتا بآلہتنا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے ان خداؤں کو تو نے تراشا ہے، تو نے ان کو ٹکڑے کیا ہے، تو نے ان کا بیڑا غرق کیا ہے۔ لفظ یہ نہیں بولے کیونکہ یہ ادب کے خلاف تھے نا، تو انہوں نے کہا انت فعلتا ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے نہیں کیا، آپ نے فرمایا قال بل فعلہم کبیرہم، وہ جو بڑا خدا ہے جس کے کندھے پہ کلاڑا پڑا ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ بھی ایک نفسیات کو جھنجھوڑنے کا طریقہ تھا۔ انہوں نے کہا ابراہیم کمال بات کرتے ہو، وہ بڑا بت بلا کیسے ٹکڑے کر سکتا ہے دوسرے بتوں کے؟ وہ نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ ہماری بات سن سکتا ہے، نہ ہماری بات کا جواب دے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جملے تمہاری زبان سے سننا چاہتا تھا، جو بت یہ کام نہیں کر سکتے وہ تمہارے ایک مقدر کیسے سنوار سکتے ہیں، تمہاری قسمت کے مالک کیسے بن سکتے ہیں، تمہاری عبادت کے حقدار کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ خدا تو وہ ہے جن کو بنانے والے تم ہو۔ یہ عجیب بات ہے، جو خالق ہیں ان کے وہ اپنی مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں۔ تم خالق ہو، یہ تمہاری مخلوق ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بنائے، یہ عبادت کے لائق نہیں، یہ تمہاری مخلوق ہے۔ اگر تمہاری عبادت کے مستحق کوئی ہے تو وہ ذات ہے جو تمہارا بنانے والا ہے۔ بات پہنچی نمرود تک، لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا۔ اے نمرود آپ بادشاہ بتاؤ اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ نمرود نے اپنا دربار سجایا، مشیر وزیر بلا لیے، پوچھا مشورہ کیا، المختصر سب نے مشورہ دیا اس کو آگ میں جلا دیا جائے، یہ کافی عرصے سے ہمارے خداؤں کے خلاف بول رہا ہے،
اس کو جلا دیا جائے۔ نمرود نے حکم دیا لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ لگا دی گئی، آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ نمرود نے پوچھا اے ابراہیم، خدا کی اس ساری خدائی میں خدا کا نام لینے والا صرف تو ہے، صرف تو ہے، اگر تم بھی یہ نام لینا چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ نہ صرف اس آگ سے بچ جاؤ گے بلکہ میں نمرود پوری دنیا کا حکمران ہوں، میں اپنے تخت کے ساتھ تیری کرسی لگا دوں گا، تمہیں اپنا مصاحب بنا دوں گا، تمہیں اپنا مشیر اور وزیر بنا دوں گا، تم میری مملکت اور میرے اقتدار میں شامل ہو جاؤ گے۔ بتاؤ کیا کہتے ہو، بتاؤ، سوچو، اپنی زندگی پیاری ہے، صرف رب کا نام چھوڑ دو، نہ صرف زندگی ملے گی بلکہ دولت اور اقتدار بھی ملے گا۔ پوری میری مملکت میں جس خاندان میں چاہو گے میں نمرود اس خاندان میں تمہاری شادی کر دوں گا، عیش و عشرت بھی ہوگی، قدموں میں دولت کے انبار ہوں گے، اقتدار بھی تیرے پاؤں کی زینت بنے گا۔ اور اے ابراہیم مطالبہ صرف یہ ہے کہ اس رب کا نام چھوڑ دو۔ حضرات محترم، اللہ اپنا نام لینے والوں کی آزمائش کرتا ہے، میری بھی کرتا ہے، آپ کی بھی کرتا ہے۔ جتنا جتنا جس کا ایمان مضبوط ہے اتنی اتنی آزمائش تکڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کی ساری خدائی میں ایک اکیلے ابراہیم اللہ کا نام لینے والے تھے، اللہ نے بھی آزمایا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم اگر رب کا نام لینا چھوڑ دو گے آگ سے بھی بچ جاؤ گے، اقتدار بھی مل جائے گا، دولت بھی مل جائے گی، عیش و عشرت بھی مل جائے گی، اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان میں شادی بھی کرا دوں گا، ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ عقل تو ہمیشہ نفع نقصان سوچتا ہے، دل جو ہے دل میں عشق ہوتا ہے، عقل میں مصلحت ہوتی ہے۔ حضرات محترم، ایک طرف جام و سبو ایک طرف دار و رسن ہے کڑا یہ امتحان، دیکھیں کدھر جاتا ہے دل۔ اور ہوا کیا؟ مصلحت اندیش دانش رہتی ہے حیرت زدہ، ہنستے ہنستے سیل آتش میں اتر جاتا ہے دل۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے بھی کہہ دیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشائے لبے بام بھی۔ عقل اور عشق کی لڑائی ہے، عقل کہہ رہا ہے ابراہیم جان بچا لے، دوبارہ زندگی نہیں ملتی۔ عشق کہہ رہا ہے کہ جس رب کا نام اب تک لیتا آیا ہے اب موقع آیا ہے اس رب کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کا۔ اس عشق کے امتحان میں ناکام نہ ہونا، اپنی جان رب کے نام پہ قربان کر کے عاشقوں میں اپنا نام لکھا لو۔ حضرات محترم، آج ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جتنے بڑے ہم مسلمان ہیں شاید کوئی دوسرا اتنا بڑا ہو۔ نیک ضرور بنو پر دوسروں کو بد نہ سمجھو، نیک ضرور بنو پر گردن میں سریا نہ آئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ایک طرف گناہ گار کا گناہ ہے، دوسری طرف عبادت گزار کی عبادت ہے۔ اگر گناہ گار کو اپنے گناہ پہ ندامت ہو گئی اور عبادت گزار کو اپنی عبادت پہ ناز ہو گیا، غرور آ گیا، تو پیغمبر فرماتے ہیں جس گناہ پہ ندامت آ جائے وہ گناہ اس عبادت سے افضل ہے جو عبادت کر کے بندہ غرور میں آ جائے۔ حضرات محترم، ایک طرف ہم ہیں، ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، ابراہیم نے بھی اللہ کا نام لیا، ہم اللہ کا نام لے کے بک جاتے ہیں، 100 پہ ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اتنی قربانیاں ہو رہی ہیں، 90% قربانیاں
صرف برادری میں سر رکھنے کے لیے، عزت بنی رہے، اللہ کے لیے نہیں، محلے کے لیے۔ وہ چودھری صاحب کے گھر میں قربانی ہوئی ہے، 90% قربانیاں برادری میں نام رکھنے کے لیے ہو رہی ہیں، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ نمازی یا نماز پڑھتے ہیں خالص اللہ کے لیے، کتنی قربانیاں کرنے والے قربانیاں کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے، کتنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اے ابراہیم جان بچا لو۔ اقبال نے کہا تھا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ جبریل امی آ گیا، آج جوڑ کے عرض کی، میرے پیغمبر اے ابراہیم، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ۔ فرمایا جس اللہ کے لیے ابراہیم آگ میں جا رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں۔ آج ہم بھی اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن اللہ پہ یقین نہیں ہے، ہمیں اللہ کو قریب نہیں سمجھتے۔ کاش اللہ سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو جاتا، ہمارا رابطہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جڑے چنگے چنگے کام نے ساڈی طاقت، فصل بڑی ہوئی ہے، کیوں نہ ہوتی، اتنی کھاد، یوریا اتنے مہنگی، ڈی پی اے اتنی مہنگی، پانی دیا، اتنی سیئیں لگائیں، تو کیوں نہ ہوتی۔ اور اگر ہو جائے خراب، اللہ دی مرضی۔ پتر ڈنکی لگا کے باہر بھیجا، چلا گیا، پہنچ گیا، وہ کیوں نہ جاتا، پیراں کو دعا جے کرائی آئی، میرے پیراں دی دعا بڑی قبول ہوندی ہے، تے جے راج قابو آ گیا، ٹر گیا قید وچ تے آکھیا اللہ دی مرضی آئی۔ پتر ہویا کیا فلانے پیر دیتا ہے، تے جے خدا نخواستہ موت آ گئی، جویں اللہ دی مرضی۔ ہم نے سمجھا پیر پتر دینے والے ہیں، خدا پتر لینے والا ہے۔ پیر جو ہیں وہ دولت بڑھانے والے ہیں، خدا نقصان دینے والا ہے۔ جتنا پیروں کو مانا اتنا خدا کو نہیں مانا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ مانو، لیکن اپنے رب سے رابطہ کمزور نہ ہو۔ میرا سلام ان سچے پیروں کو جو بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ کی ذات سے جوڑ کے اس کا روحانی تعلق رب سے ملا دیتے ہیں۔ ان پیروں کو میرا سلام ہو۔ میں ان کے قدموں کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن وہ پیر جو پیڑ بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے مسلک کو بدنام کر رہے ہیں، حضرات محترم اور رہتی کسر ہم نے پوری کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی بات کر رہے ہیں۔ ساری کائنات کے فرشتوں کا سردار جبریل، ہمیں پتا ہو کہ یہ جبریل ہے، قابو آئے ہوئے ہوں، تو جو قابو آ جائیں، جادو کرنے سے بعد مسلمان نہ آئیں، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جبریل ہے، اس شریکاں کو میری جان چھڑا لینی۔ ازاکنا خدا بھی تو ہی ہے، جیوں جاننا کر، لیکن نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ جبریل عرض کرتا ہے کہ جناب میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی حاجت ہو تو پیش کریں۔ فرمایا نہ، تیرے آگے میری کوئی حاجت نہیں، جس کے لیے میں جان دے رہا ہوں وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جبریل کی چیخ نکلی، رب العالمین نے فرمایا ہے جبریل جا میرا پیغام آگ کو دے دے۔ قرآن میں آیت ہے قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ اے آگ، ابراہیم نے اپنی جان رب کے لیے قربان کی۔ ابراہیم کا رب تمہیں حکم دیتا ہے، تیری فطرت ہے جلانا، پر رب پیدا کرنے والا تیری فطرت بدل رہا ہے۔ آج تو نے جلانا نہیں بلکہ ابراہیم کو ٹھنڈک پہنچانی ہے۔
قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ حضرات محترم آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ابراہیم جیسا ایمان بھی بن جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ایک قوم ہے میری ملت کے نوجوان، اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اگر ابراہیم جیسا ایمان آج کے مسلمان کا ہو جاتا، کشمیر میں مار نہ کھاتا، فلسطین میں مارا نہ جاتا، عراق میں مار نہ کھاتا۔ حضرات محترم آج کا جو مسلمان ہے وہ کفر کے آگے دم ہلا کے نہ چلتا اگر اس میں یہ شرط ہوتی کہ ابراہیم والا ایمان ہوتا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں رب کا یہ وعدہ ہے تم سے، تم ہی بلند ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے۔ شرط ایک ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے عروج تیرے قدموں میں رکھ دے گا۔